دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ کچھ دن پہلے ایک دل توڑنے والی خبر سنی، ایسی خبر سنی جو آپ کبھی بھی سننا نہیں چاہتے، بالکل ویسی ہی خبر جو آپ اپنے ماں باپ اور کسی بھی پیارے کے بارے میں نہیں سننا چاہتے، لیکن ایسی خبر جب کسی ایسے انسان کے بارے میں سنیں جس کو آپ نے کبھی قریب سے نہیں دیکھا، کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کو آپ بات چیت کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ آپ کے دل میں اتنا گھر کر جاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ شوق سے ایسے شخص کو پھر سے دیکھنا چاہیں گے، روز روز دیکھنا چاہیں گے، ملنے کی خواہش کریں گے۔ جب ان کی بیماری کی خبر آئے تو آپ ان کے لیے دن رات چلتے پھرتے دعائیں کرتے ہوں، اور آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہ آپ کی اور آپ جیسے کتنے لوگوں کی دعائیں ضرور سنے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا پر سر نہیں جھکایا، لیکن اللہ سے مدد کی امید بھی تو قائم ہے۔ شاید آپ میں سے کافی لوگوں نے ان کو دیکھا ہو، سنا ہو، ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ بھی میری طرح ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو جج فرینک کیپریو کو دیکھتے اور سنتے، جیسے کہ کہا، اور جیسے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ دنیا کا خوبصورت مہربان جج، ہر وہ شخص جس نے جج فرینک کیپریو کو ٹی وی شو پر دیکھا ہے، یعنی کہ ان کی کورٹ روم کا جو شو تھا، وہ آج ضرور ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ کئی لوگ خاموشی سے رو رہے ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جن پر جج کیپریو کی مہربانیاں تھیں۔ جج فرینک کیپریو کی شفقت اور انصاف نے ان کی اتنی شہرت کر دی تھی کہ ان کے کورٹ روم سے لائیو پروگرام ٹی وی پر دکھایا جاتا، یعنی باقاعدہ کیسز اور پیشیاں، اور پھر فیصلے لوگوں کو دیکھنے کو ملتے۔ جب بھی ان کا پروگرام دیکھا تو ہمیشہ دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ہمارے پاکستان کے جج بھی اتنے ایماندار، انصاف پسند اور غریب کے لیے دل میں درد رکھنے والے فیصلے کریں۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جج جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور خراب ہیں۔ ہمارے جج جو ہیں صرف اتنا ہے کہ اگر وہ امیروں کو خوش کرنا بند کر دیں۔ جج فرینک کیپریو ایک رحم دل انسان اور جج رہے ہیں۔ ان کو پتے کا کینسر ہوا تو کورٹ روم چھوٹ گیا۔ ان کی بیماری کا پتہ چلا تو دل کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ واہ اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کی تو ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ بے شک جج کیپریو کی عمر 88 سال تھی، مگر ایسے لوگوں کے لیے یہ عمر بہت کم لگتی ہے۔ ابھی حال میں ہی ہم نے پاکستان میں قاضی صاحب کو دیکھا جن کو لوگ قاضی لعنت بولتے ہیں، اور ادھر ایک جج کیپریو ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں لوگ بوجھل دل سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جج کیپریو کی پیدائش ایک اٹالین گھرانے میں ہوئی، امریکہ میں۔ اس جگہ کا نام جہاں پر وہ رہتے تھے پروویڈنس فیڈرل ہل ہے۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا اور دوسرا بھائی تیسرے نمبر پر۔ ان کے والد انٹونیو کیپریو، وہاں نیپلس میں ایک جگہ ہے ٹینو، ان کی فیملی وہاں رہتی تھی۔ ہجرت کر کے جب ان کے فادر وہاں امریکہ میں آئے تو دوسرے مہاجروں کی طرح باقاعدہ انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو دوسرے کرتے ہیں ساری دنیا سے آ کر۔ جو بھی کام ان کو ملتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نئے ملک میں آ کر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ایک گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ لہٰذا ویسے ہی فرینک کیپریو کے والد نے دودھ کو ڈیلیور کرنے کا کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ پھل وغیرہ بھی بیچنا شروع کر دیا۔ ایک پروگرام میں جج فرینک کیپریو نے بتایا تھا کہ ان کا اپنے والد کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، کتنی عزت کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو سکھایا تھا، پڑھو، پڑھ کر کامیاب ہو اور غریب کا احساس کرو۔ اپنے والد کی نصیحت کا اثر اور نتیجہ ہم سب دیکھنے والوں نے ان کے کورٹ روم میں دیکھا۔ ہر مقدمے کے دوران ہم سب کو بار بار دیکھنے کو ملا۔ جج فرینک کیپریو نے ایک پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی تعلیم کے لیے پرائیویٹ اسکول بہت ضروری ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی کامیابی کا انحصار اس کی اپنی محنت اور قابلیت پر ہوتا ہے، نہ کہ مہنگی تعلیم سے ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں جہاں ساری مہنگی تعلیم کا نتیجہ کم علمی اور جہالت میں نکلا۔ اس کے علاوہ جج کیپریو اسکول میں پڑھنے کی عمر میں پیسے کمانے کے لیے برتن بھی دھوتے تھے یا غالباً کسی ریسٹورانٹ یا ہوٹل میں، اور بوٹ پالش بھی کرتے تھے۔ شاید آپ نے کبھی سڑک پر دیکھے ہوں بوٹ پالش کرنے والے پاکستان میں آج کل، یا نہ دیکھے ہوں۔
پرانی موویز میں خاص طور پہ جو ہالی ووڈ کی پرانی موویز ہیں یا برٹش جو پرانی موویز ہیں، وہاں پر ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر جو ہے صبح صبح آفس جانے سے پہلے کبھی ٹرین اسٹیشن کے باہر جب بیٹھے ہوتے تھے بچے یا بڑے، ہاتھ میں برش لے کر اور پالش لے کر، تو وہ ان سے جلدی جلدی اپنے بوٹ صاف کروا لیتے تھے آفس جانے سے پہلے۔ پروویڈنس کا جو علاقہ ہے جہاں کہ وہ رہتے تھے، اسکول ختم کرنے کے بعد وہیں کے کالج میں داخلہ لیا۔ 1958 میں وہاں سے انہوں نے بیچلر آف لاء کی ڈگری لی۔ اس کے بعد ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رات کو سفوک یونیورسٹی میں لاء اسکول میں داخلہ لیا۔ آپ کو ان کی محنت کا اندازہ تو کچھ ہو گیا ہوگا، دن کو پڑھانا اور رات کو پڑھنا۔ اور جانتے ہیں کہ پروویڈنس سے بوسٹن کا فاصلہ کتنا تھا؟ تقریباً 50 میل، جہاں جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ تو ضرور لگ جاتا تھا۔ ان دنوں میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیکچر بھی سن لیتے، اور اس طرح ان کا وکالت کا سفر شروع ہوا۔ اس کے علاوہ 1954 سے 1962 تک انہوں نے فوج میں سروس کی، اور یہ سروس جو تھی روڈز آئلینڈ میں تھی، جو کہ پروویڈنس سے تقریباً 20-25 میل دور تھا۔ اسی دوران ان کو پینسلوینیا میں بھیج دیا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں ان کی مختلف جگہوں پر تعیناتی ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ عام دیکھا گیا ہے، ٹریننگ کے لیے بھی خاص طور پہ۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کمال کے جج تھے جو پولیٹیشین کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق مور لائکلی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ تھا۔ پروویڈنس سٹی کی کونسل کا الیکشن انہوں نے لڑا، اور پھر 1962 سے 1968 تک وہاں سرو کیا۔ اس کے بعد 1970 میں روڈز آئلینڈ کے لیے جو انہوں نے الیکشن لڑا اٹارنی جنرل کا، وہ الیکشن ہار گئے، لیکن روڈ آئلینڈز جو کنونشنز کونسل تھی 1975 میں اس کے ڈیلیگیٹ کے طور پر ان کو تعینات کر دیا گیا۔ امریکہ کی سیاست اور قصبوں کا حساب کتاب کافی مختلف ہے، اس کے لیے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ بہرحال جیسے کہ پہلے بولا تھا کہ ان کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ تھا، لہٰذا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشنز کے ساتھ کوئی 5 سال تک ان کا تعلق رہا۔ اس کے علاوہ روڈز جو ہے آئلینڈ کا جو ہائر ایجوکیشن کے لیے تھا بورڈ، وہاں کے گورنر بھی رہے، اور اس بورڈ کا جو کام تھا کہ دوسرے جو تھے اسکول وغیرہ، یونیورسٹی، اور ان کے لیے جو تعلیم کے اچھے فیصلے کرنے، اہم فیصلے کرنے تھے، وہاں ان لوگوں کے ذمے میں تھے، بورڈ کو یہ چیئر کرتے تھے۔ اس کے بعد 1985 سے 2023 تک فرینک کیپریو جو ہیں وہ پروویڈنس میونسپل کورٹ جو ہے اس کے جج رہے۔ یہ وہاں کی ایک لوکل چھوٹی عدالت تھی، اور پھر اس طرح دنیا نے ان کو ٹی وی پر فیصلے کرتے، بات چیت کرتے، مسکراتے دیکھا۔ کینسر کی وجہ سے ان کو اپنا کام چھوڑنا پڑا، لیکن اسی دوران ایک کتاب بھی لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے کمپیشن ان دا کورٹ۔ غالباً 4 فروری 2025 کو منظر عام پر آئی ہے ان کی کتاب، اور ان کے ٹی وی پروگرام کا جو نام تھا وہ تھا کورٹ ان پروویڈنس۔ ان کی کورٹ کے اس پروگرام کی کلپس جو ہیں ایسی وائرل ہوئی، جن کے بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے، کہ ان کا نام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اپنے فادر کے نام پر انہوں نے سفک یونیورسٹی اسکول آف لاء میں ایک اسکالرشپ جو تھا، جس کا نام تھا اینٹونیو TUP ٹاپ اسکالرشپ فنڈ۔ ان کے فادر نے صرف 5 جماعتیں پڑھی تھیں، اور اس اسکالرشپ کا مقصد تھا ان کے اپنے علاقے میں جو بچے اسکول میں تھے، اگر وہ لاء کرنا چاہیں تو ان کو ان کی اسکالرشپ کی وجہ سے اس مدد مل سکے۔ خاص طور پر جو ہائی اسکول روڈز آئلینڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو یہ کافی سہولت تھی۔ اور اس کے علاوہ جو تھا ایک جوونائل کورٹ تھا وہاں پہ اس علاقے میں، جہاں پہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں انڈر ایج بچے کسی نہ کسی وجہ سے وہ قانون کے حراست میں آ جاتے ہیں، اور ان کو جو جیل میں جانا پڑتا ہے، ان کی مدد کے لیے بھی یہ فنڈ جو تھا استعمال ہوتا تھا، اور ان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے استعمال ہوتا۔ اب چلتے ہیں فرینک کیپریو کے کورٹ روم کی طرف۔ اگر آپ نے ان کی کورٹ پروسیڈنگ کے پروگرام دیکھے ہیں تو آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے، لیکن کبھی کبھار جب وہ واقعی میں کسی کو جرمانہ کرنا ہو اور وہ پیسے دینے کے قابل بھی ہو اور غلط بات یا کام ہو، تو اس پر اگر آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں اور لہجہ
بہت کنٹرولڈ ہوتا تھا، نہ تو آواز اونچی ہوتی تھی اور نہ چہرے پر برہمی نظر آتی تھی، لیکن پتہ چلتا تھا کہ یہ بات درگزر نہیں کی جا سکتی۔ آج کیونکہ ہم نے جج فرینک کیپریو کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو ان کی بات چیت کرنی ہے، تو جن لوگوں نے ان کے یہ پروگرام نہیں دیکھے ان کے لیے پوری بات کرنا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ جب کبھی ان کو موقع ملے وہ یوٹیوب پر جا کر ایک دو پروگرام بھی دیکھ لیں، اگر تو باقی بھی دیکھنا چاہیں گے۔ بس یہ ہے کہ وہاں پر جا کر اگر آپ ٹائپ کریں CAUGHT CAUGHT ان پروویڈنس تو بہت سارے ایپیسوڈز ملیں گے ان کو، اور اگر آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اگر کرنا بھی چاہیں تو ضرور کیجیے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کافی ایپیسوڈز اکٹھے کر کر ایک جگہ پر رکھے ہیں، تو اس چینل کو جو ہونے والی آمدنی ہے کافی حد تک پیسے ان کے شروع کیے ہوئے جو امدادی پروجیکٹس ہیں ان کو ملیں گے، اور کسی طالب علم کا بھلا ہو جائے گا، کسی ضرورت مند کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور آپ ایک خوبصورت انسان کو اپنی عدالت میں انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک کرتے دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کے خاندان میں یا جاننے والوں میں کوئی چھوٹی عدالت کے جج ہیں پاکستان میں تو ان کو ضرور بتائیے ان جج صاحب کے بارے میں، شاید ان کو جج فرینک کیپریو کا انداز پسند آ جائے اور ان کے اپنے فیصلے کرنے کا انداز بھی تھوڑا سا بدل جائے، اور شاید پاکستان میں غریبوں کو عدالتوں سے انصاف ملنا بھی شروع ہو جائے۔ امریکہ میں کچھ مختلف اور چھوٹے مقدموں کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ ان جج صاحب کی عدالت میں زیادہ تر ٹریفک سے متعلق لوگ آتے تھے جن کو ان کی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ پر جرمانہ ہوتا تھا، یا پارکنگ غلط کرنے پر جرمانہ ہوتا تھا، یا ریڈ ٹریفک لائٹس پہ کبھی گزر جاتے تھے جبکہ ان کو رکنا ہوتا تھا۔ اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ اکثر ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے پولیس ان کو فائن کرتی تھی، یا جو ٹریفک وارڈن ہوتے تھے وہ ان کو جرمانہ کرتے تھے، بعضوں کی جو ہے کہ کاریں ضبط ہو جاتی تھیں، بہت سی وجوہات ہوتی تھیں، لیکن دل خوش اور گرما دینے والے نتائج ملتے تھے۔ جج صاحب نے اپنی والدہ کے نام پر ایک فنڈ جاری کیا ہوا تھا، شروع کیا تھا، یعنی کہ جس میں ان کے اپنے فنڈز کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی ڈونیشنز بھیجتے تھے۔ اس فنڈ کے علاوہ بھی اگر کچھ جو کہ پروگرام دیکھتے تھے تو وہ جج صاحب کو موقع بموقع اپنی طرف سے ڈونیشن کے چیکس بھیجا کرتے تھے، جو کہ آپ خود بھی اس پروگرام کے دوران دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ بہرحال جج جو فرینک کیپریو کا پروگرام ہے تو شروع تو لوکل چینل سے ہوا جہاں پر یہ رہتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ ان کے ویورشپ بڑھی اور ان کی شہرت بڑھنے شروع ہو گئی، صرف ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے اور ان کا جو بہت ایک لائٹ سا حصے مزاح تھا اس کی وجہ سے، اور پھر ABC نے ان کے پروگرام کو دکھانا شروع کر دیا، تو جس کی وجہ سے یہ تھا کہ ABC کی ویورشپ تو زیادہ تھی، بس پھر کیا تھا، ویورشپ بڑھی اور ان کی بہت سی کلپس جو تھیں وہ وائرل ہو گئیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی دنیا ایسے جج کو اپنانا چاہتی ہے، ایسا انصاف چاہتی ہے، اور کس طرح محبت کرتی ہے ایسے ماحول میں جبکہ ڈپریشن ایک اندیکھی خاموش حقیقت ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف آپ کو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے بلکہ انٹرٹینمنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ مسکراتے ضرور ہیں اس پروگرام کے دوران، دل خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے اچھے لوگ ہیں۔ اور اس پروگرام کو جج صاحب کے جو بھائی تھے وہ پروڈیوس کرتے تھے، اور انہوں نے بلکہ ایک دفعہ اعلان بھی کیا تھا کہ جج صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پروگرام بند ہو جائے گا۔ ان کی جو ویورشپ تھی وہ تقریباً ایک ٹائم میں 15 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور یہ تھا تقریباً 2017، اور اس کے بعد 2023 تک تقریباً 400 ملین، وہ جو ہم پاکستان کے لاکھ ہیں یہ وہ والا لاکھ نہیں ہے، زیادہ والا ہے، 2023 نہیں 2022 تک تھی۔ تو یہ تھے جج فرینک کیپریو، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو انہوں نے اپنا کام شروع کیا وہ چلتا رہے گا، کیونکہ ان کے بچوں میں سے غالباً 2 بچے جو ہیں وہ بھی لا پریکٹس کرتے ہیں، 5 بچے ہیں ان کے، اور ان کو 2 کو تو پروگرام میں بھی دیکھا تھا۔ ان کا یہ جو کام ہے جو کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر ٹرسٹ شروع کیا ہے، اپنے والد کے نام کے اوپر جو ٹرسٹ شروع کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ کام چلتا رہے گا اور لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور دنیا میں ایسے اور بھی اچھے لوگ
ہماری نظر میں آئیں تاکہ ہم ان کے بارے میں بھی بات کر سکیں، ان کے لیے بھی دعا کر سکیں، ان کی زندگی میں۔ بلکہ آپ سے اجازت لینے سے پہلے آج کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال مال سے کیا گیا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔